کس نے سکھایا؟ کوئی مدرسے میں سیکھی؟ کس نے سکھایا ہے؟ آج کا جو زمانہ ہے نا، ہمارے اکابرین تو فرماتے ہیں کہ مکاتب کی تعلیم موجودہ زمانے میں فرض عین ہے۔ بلکہ کل میں نے ایک بات ایک پروگرام میں کہی، اور حقیقت میں یہ المیہ ہے اس وقت امت کا، کہ ہم مدرسوں پہ خرچ کرنا ثواب سمجھتے ہیں، مکاتب پر خرچ کرنا ثواب نہیں سمجھتے۔ مکاتب میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 2 سے 2.5% ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 97-98% ہمارے اور آپ کے بچے انہی مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اگر ان مکاتب کے نظام کو اگر ہم نے مضبوط نہیں کرے تو یاد رکھو آپ، تعلیمی نصاب پورا بدل چکا ہے۔ اب پڑھو، دیکھو تو صحیح، ہمارے نوجوان اصل میں ان چیزوں پر ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جذبات میں نوجوان رہتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہونے دو کسی جگہ کے اوپر، 10 منٹ میں نوجوان جمع ہو جائیں گے جذبات میں، لیکن یہ سمجھنے کی شعور کی ضرورت ہے، شعور کی، سمجھداری کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مکتبوں میں ملیں گی۔ ہمارے اساتذہ کرام بزرگان دین بیٹھے ہوئے، ان کی عمریں کھپ گئی مکاتب میں پڑھاتے پڑھاتے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں مکتب کی تعلیم کا مطلب قرآن پڑھ لینا، ایک مرتبہ قرآن ختم کر دینا، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مول صاحب 2 مرتبہ میرے بچے نے قرآن ختم کر دیا، اس کی دوران ہو گئی، اس کی تہران ہو گئی۔ قرآن پڑھنا مکتب نہیں ہے۔ مکتب کی تعلیم مکمل ایک نظام زندگی ہے، عقائد، مسائل، یہی تو اصل مکتب کی تعلیم ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینا تھوڑی دین کی تعلیم ہو گئی، قرآن پڑھ لینا تھوڑی مکتب کی تعلیم ہو گئی۔ قرآن کے ساتھ تو آپ کو مسائل پڑھائے جائیں گے، عقائد پڑھائے جائیں گے، اور عقائد کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ حاجی نمازی کئی بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، عقائد کی کمزوری ہے۔ کوئی فتنہ شکیلیت کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی فتنہ گوہر شاہی میں مبتلا ہو گیا۔ عقائد نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ان بچوں کو مکتب میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط ہو۔ اس لیے ان مکاتب کے نظام پر توجہ دو۔ ہر گھر میں، ہر علاقے کے اندر مکتب قائم ہونا چاہیے۔ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں بھی معیاری ہونا چاہیے۔ اگر ان کی تنخواہیں معیاری نہ ہوئی تو یہ اساتذہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، تو آپ کی ہماری نسلوں کو پڑھائے گا کون؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے بھی تجربہ کیے ہوں گے کہ جن کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے تجربہ کیے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں قرآن پڑھانے والے تھے، جن کے گھروں میں قرآن پڑھانے والے تھے، ان کے گھروں میں نمازیں بھی ہوئی۔ ایسے کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعہ کی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کئی گھرانوں میں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پائے، اس لیے کہ کوئی نماز پڑھانے والا گھروں میں موجود نہیں تھا۔ یہ تو
اللہ نے ہمیں سیکھنے کا ایک موقع دیا تھا کہ دیکھو سیکھ لو، گھروں میں حافظ قرآن ہو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مکتب کے ذریعے سے ملیں گی۔ اس لیے مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو۔ میری پیاری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جب بیٹھو تو اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے عقائد کا تذکرہ کرو، قرآن کا تذکرہ کرو، قرآنی تعلیمات کا تذکرہ کرو، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرو، اسلام کے محاسن کو بیان کرو، کفر شرک کی برائیاں بیان کرو، فسق و فجور کی برائیاں بیان کرو۔ جھوٹ میں یہ چیز ہے، شرک کے اندر یہ برائی ہے، بت پرستی میں یہ قباحتیں ہیں، جھوٹ میں یہ برائیاں ہیں، اسلام کے یہ در یہ خوبصورتی ہے، یہ صفت ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ یہ سارے تذکرے اپنے اولادوں کے سامنے بیان کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بچی مرتد ہو گئی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے غلط اس نے کوئی حرکت کر لی، تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر میسج ڈالتے ہیں، اصلاح المسلمین کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء ہند کہاں سوئی ہوئی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر کیا کر رہے ہیں، شہر کے علماء کرام کیا کر رہے ہیں۔ ہماری بچیاں اس حال میں پہنچ گئی، شہر کا ماحول ایسے ہو گیا۔ لیکن ایک بات سمجھو، اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، کہ تنظیم تحریک جماعتوں کے پاس معاملہ اس وقت جاتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی، اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کے گھر میں پلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں بات کرنے والا گھرانہ ہوتا ہے، یہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ تنظیم تحریک جماعتیں تھوڑی ذمہ دار ہے اس کی، یہ تو اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے ہمارا۔ ورنہ ارمان وارسی نے کہا کہ بھائی گر مد مقابل ہو تو شکایت کیسی، دوستوں میدان جنگ میں مروت کیسی، گھر کی دیوار میں خود تو نے کی ہے سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی۔ یہ ہماری غلط تربیت کے نتائج ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میری مائیں بھی سنیں اور سوچیں کہ کیا کبھی کسی ماں نے بیٹھ کر اپنی بچی کو اسلام کی خوبصورتیاں بیان کی ہے؟ آج ہمارا اپنا مزاج یہ بن چکا ہے کہ کوئی اسلام کے طریقے اپنی اولاد کے سامنے بیان کرنے کو تیار نہیں، اس لیے بھی تیار نہیں کہ خود اسے بھی پتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو مکاتب کا جو نظام ہے، یہ اس امت کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک چیز فرماتے تھے کہ دیکھو مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ارتداد آئے گا۔ ارتداد کا مطلب عام زبان میں سمجھو ایمان کی کمزوری۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی مزار کے اوپر جا کر اولاد کی بھیک مانگنا یہ بھی ارتداد ہے۔ اپنی بیٹیوں کے لیے غیر دیندار بیٹے اور شوہر تلاش کرنا یہ بھی ارتداد ہے۔ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ دیکھو مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ارتداد پھیلے گا، تمہارے کالجوں میں آئے گا، یونیورسٹیوں میں آئے گا، سب جگہ آئے گا، اور ان مساجد اور مکاتب تک آتے آتے قیامت آ جائے گی۔ اسکول کا ماحول کیا ہے سب کو پتا ہے،
یونیورسٹیوں کا، کالجز کا ماحول کیا ہے سب کو پتا ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو، اور مکاتب کا نظام 3 چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی صرف زبانی نہیں ہوتی، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کا تعاون کریں گے، وہ دل جمعی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ دوسرا، ہر آدمی یہ فکر کرے کہ میرے گھر میں بیٹا یا بیٹی ہو، گھر کے ہر فرد نے مکتب کے اندر شرکت کرنا چاہیے۔ تیسری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جس انداز سے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں اس سے زیادہ اہتمام سے مکتب میں بھیجنا چاہیے، ورنہ بچوں پر بھی نفسیات کا اثر پڑتا ہے۔